رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان۔ اس لیے جتنا ہو سکا قرآن کو پڑھیے، اور جو قرآن کو زیادہ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ جو جتنا زیادہ قرآن پڑھا ہوگا اتنی بڑی جنت میں رہے گا۔ اس لیے قرآن کو تھام لیجئے، فجر کے بعد پڑھیے، ظہر کے بعد پڑھیے، عصر، مغرب، عشاء، جب وقت ملا اللہ کے ذکر میں رہیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، کیونکہ کوئی چیز میں اطمینان نہیں ملے گا، اطمینان ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان، کوئی بھی چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کو جتنا ہو سکے پڑھیے، جب بھی وقت ملا اللہ کا ذکر میں اپنی زبان کو رکھیے۔ کیوں رکھنا ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں؟ بار بار ہم وہ سورہ بقرہ کی آیت سنتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم اس کے معنی کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت سے سب سے اونچے مقام پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب بندہ پکارتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو یاد کرتے ہیں جہاں پر ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے۔ کوئی کہے گا الحمدللہ، کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں یاد کریں گے فاذکرونی اذکرکم۔ آج کا میرا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جنت میں کون سے اعمال لے جانے والے ہیں وہ اس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ سے ہم رمضان کے مہینے سے گزرے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے مکمل کیے ہیں۔ مکمل کرتے ہوئے شوال میں ہم داخل ہوئے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص رمضان کے پورے فرض روزے رہتا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے مکمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس شخص کو 1 سال روزے رہنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، 1 سال روزے رہنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے بالکل جیسے ہی رمضان ہوا 6 ایک ساتھ رہنا ہے، اس کی شرط بھی نہیں ہے۔ شوال میں آپ کبھی بھی شوال کے مہینے میں 6 روزے اگر رمضان کے بعد مکمل کرتے ہیں تو 1 سال روزہ رکھنے کا ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھ کو ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرو، روزہ ایک ایسا عمل ہے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سبحان اللہ، ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ روزہ ہم کو جنت میں داخل کرانے والا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ شوال کے روزے بھی ہم مکمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو کیسے معلوم ہو کہ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول ہو چکی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام بے چین رہتے، اللہ کے نبی سے پوچھتے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہمارے رمضان کے روزے کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے بعد بھی تم اگر نیک عمل کرتے ہو
رمضان کے بعد بھی تم نیک عمل کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، تہجد کا اہتمام کرتے ہو، اشراق کی نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، جیسا تم رمضان میں خیرات کرتے تھے اس کے بعد بھی کرتے ہو، تمہارا عمل جیسا رمضان میں تھا اس کے بعد بھی تمہارا عمل اگر ویسے ہی چلتا رہا تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے رمضان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ جیسا رمضان گیا ویسے ہی مسجدوں کو خالی کرنا نہیں ہے۔ جیسا رمضان مکمل ہوا دیکھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے تیسرے دن سے مساجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس طریقے سے بھری ہوئی تھی مطلب غیر آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نماز کو صرف رمضان میں ادا کیے ہیں، پھر رمضان کے بعد وہ عام زندگی میں آ جاتے ہیں، نہیں، ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان صرف رمضان ہی نہیں ہیں، ہم صرف جمعہ کے مسلمان نہیں ہیں، ہم کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت پہلے لازمی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور نماز کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے، اور 12 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، 17 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو۔ لیکن جیسے ہی رمضان گیا اس کے بعد مسجدوں کو غیر آباد کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے کہا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ شخص کبھی کیا ہے نماز نہیں چھوڑے گا، نماز کی پابندی کرے گا۔ اور نماز کے بارے میں آتا ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ جنت میں یہ جو جانے کا راستہ ہے یہ نماز کی ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحفہ ملا تھا نماز کا، اللہ کے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور 50 نمازیں موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، مل کے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ نہیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ بار بار کم کیا جاتا ہے، 5 کم کراتے ہیں آتے ہیں، کم کراتے ہیں آتے ہیں، آخری میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 جب رہتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، میری امت کم سے کم 5 وقت کی نماز ادا کرے گی۔ تو آواز آتی ہے اگر آپ کی امت اگر 5 نمازوں کی پابندی کرے گی تو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا اس کو ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، ایسے ہمارے اللہ ہے۔ لیکن رمضان ہوتے ہی اللہ سے دوری، مسجدوں سے دوری، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں۔ کیوں؟ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے قیامت کے دن آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دے کے کہیں گے کہاں ہیں میرے پڑوسی، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آواز دے کے کس سے؟ فرشتوں سے کہیں گے کہاں ہیں میرے پڑوسی، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسیوں کو لایا جائے۔ سبحان اللہ، جو نماز کا پابند ہوگا وہ اللہ کا پڑوسی ہو جائے گا قیامت کے دن۔ تو انشاءاللہ نماز ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور جو لوگ 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے ہیں ہمارے سنت موقدہ؟ 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرنے کا ثواب دیکھیے۔ اگر کوئی سنت موقدہ 12 رکعت روزانہ ادا کرتا ہے، فجر کی نماز کے 2 سنت،
ظہر کی نماز سے پہلے کے 4 سنت، بعد کے 2 سنت، مغرب کے 2 سنت، عشاء کے 2 سنت. جو شخص 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائیں گے. بول رہے ہیں سبحان اللہ. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھائی کچھ فلیٹ ملنے والا ہے، گھر ملنے والا ہے، یہ اسکیم آئی ہے، پورے کے پورے لوگ لائن میں ٹھہر جاتے، گراؤنڈ میں چلے آتے، مارم ماری شروع ہو جاتی. سوچئے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے، اور جنت کیسی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. ایسی جنت دیں گے اس بندے کو جو 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے سنت موقدہ. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ سنتوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو میری باتوں کے اوپر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے؟ کون ہے وہ شخص جو میری باتوں کے اوپر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے؟ صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام خاموش ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ بولیے کہ میں اس کے اوپر عمل بھی کروں گا اور لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی آپ بتائیے، میں عمل کروں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو ہریرہ تم نیک ہو، حرام کاموں سے بچو. ابو ہریرہ تم نیک ہو، حرام کاموں سے بچو. ابو ہریرہ تمہارے پاس جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، تم سب سے امیر ترین آدمی ہو. بولے اور بولے ابو ہریرہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، ابو ہریرہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. ابو ہریرہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو بول کے بولے. اور اللہ کے نبی نے کہا، ابو ہریرہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو. آج کل دیکھنے میں آتا ہے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستایا تو اس کو سکون ملتا ہے، جب تک پڑوسی کو نہیں ستایا اس کو سکون نہیں ملتا. کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو جا کے پہلے پڑوسی کیا ہے کمپلین دیتا ہے. نہیں دوستو، اللہ کے نبی نے کہا اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، کا مطلب پڑوسی کے ساتھ بہت اچھا رہنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ جبریل امی میرے پاس آئے، بولے پڑوسی پڑوسی پڑوسی. میں ڈرنے لگا کہیں ہماری جائیداد میں سے پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے، میں ڈرنے لگا. اتنے بار پڑوسی کا نام لیا گیا. تو ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے کہا، ابو ہریرہ پڑوسی کا حق ادا کرو. بولے اللہ کے نبی. اور بولے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے اللہ کے نبی نے کہا زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کوئی شخص ٹھہرا ہوا ہے، موبائل لیا ہوا ہے، کونے میں ٹھہرا ہوا ہے، موبائل میں دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، اپنے آپ میں ہنس رہا ہے، چیخیں لگا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، جو ہنسانے والی ریلیں ہیں، جو ہنسانے والے کامیڈینس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے دوستو. اللہ کے نبی نے جنت کا جہنم کا مشاہدہ کر کے جب اللہ کے نبی آئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صرف مسکرایا کرتے تھے، ہنستے نہیں تھے. اللہ کے نبی صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نظر آتے تھے اللہ کے نبی جب مسکراتے، بس اتنا ہی مسکراتے تھے. اللہ کے نبی خائخے مار کے کبھی بھی نہیں ہنسے. تو کیا ہے، ہم کو بھی یہ جو کامیڈی جو چل رہی ہے، جو ریلاں بتاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہم کو دور رہنا ہے اور جو اللہ کا جو کلام ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا دوستو، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جب رمضان آیا ہم نے قرآن کو تھام لیا، جیسے ہی رمضان چلا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اب پڑھنا ہی نہیں ہے. 1 سال تک کئی لوگ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے،
اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر کوئی الف لام میم، اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتے ہیں. بول رہے ہیں الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10. کلام اللہ میں کیا ہے؟ 30 نیکیاں ملے گی. تو اگر الف لام میم کی 30 نیکیاں ہیں، ہم جتنا قرآن پڑھیں گے کیا ہوگا؟ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنے نیکیاں ملے گی. اور 2 چیزیں ہم کو کیا ہے؟ شفاعت کرانے والی ہے قیامت کے دن. 2 چیزیں آئیں گی شفاعت کرانے کے لیے قیامت کا دن. جب معاملہ ہوگا قیامت کے وقت 2 چیزیں آئیں گی. ایک قرآن آئے گا، قرآن کہے گا کہ اے اللہ یہ آپ کے کلام اللہ کو زیادہ پڑھتا تھا، اللہ اے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش سنیں گے اور اس بندے کی مغفرت کر دیں گے. اور دوسرا ہوگا روزہ آئے گا. روزہ آ کے کہے گا اے اللہ یہ بندہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے روزہ رکھا کرتا تھا، تمام چیزیں حلال تھی، لیکن یہ آپ کی خاطر، آپ کو منانے کی خاطر اے اللہ یہ بندہ روزہ رکھا کرتا تھا. اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے، اس کی شفاعت کر دیجئے. جب روزہ اللہ سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کی شفاعت کر دیں گے. سبحان اللہ. قرآن کا یہ مرتبہ ہے دوستو. اس لیے جتنا ہو سکا قرآن کو پڑھیے، اور جو قرآن کو زیادہ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا. جو جتنا زیادہ قرآن پڑھا ہوگا اتنی بڑی جنت میں رہے گا. اس لیے قرآن کو تھام لیجئے. فجر کے بعد پڑھیے، ظہر کے بعد پڑھیے، عصر، مغرب، عشاء، جب وقت ملا اللہ کے ذکر میں رہیے، قرآن کی تلاوت کیجئے. کیونکہ کوئی چیز میں اطمینان نہیں ملے گا. اطمینان ملے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہے. کوئی بھی چیز میں اطمینان ہے ہی نہیں. اسی لیے قرآن کو جتنا ہو سکے پڑھیے. جب بھی وقت ملا اللہ کا ذکر میں اپنی زبان کو رکھیے. کیوں رکھنا ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں؟ بار بار ہم وہ سورہ بقرہ کی آیت سنتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم اس کے معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا. کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت سے سب سے اونچے مقام پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب بندہ پکارتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو یاد کرتے ہیں جہاں پر ملائکہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے. کوئی کہے گا الحمدللہ، کوئی پڑھے گا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں یاد کریں گے. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا. کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم کو یاد کرے؟ اگر اللہ یاد کرنا ہے تو ہم کو یہاں پر اللہ کو یاد کرنا ہے. اور ذکر کے لیے چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ذکر کبھی بھی کر سکتے. اللہ کا ذکر کریے. اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کو محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین مجلس میں ہم کو یاد کریں گے بول رہے ہیں. اور اللہ کو دل میں یاد کریں گے اکیلے میں تو اللہ تعالیٰ وہاں یاد کریں گے بول رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا ہے. پیارے پیارے اذکار ہم کو بتائے گئے. اگر کوئی پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھیں گے بول رہے ہیں. وہ بندہ خوش رہے گا جو یہ پڑھے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صبح 3 مرتبہ شام 3 مرتبہ اگر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش رکھیں گے. کا مطلب یہ ہے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
اور دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کوئی پڑھتا ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر یہ ذکر کوئی کرتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا، ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اس شخص کی حفاظت کریں گے ظالم بادشاہ سے۔ آج کل تو سارے ظالم ہو چکے ہیں، ہم تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں گلوبلی کیا ہو رہا ہے، انہیں کس کو مار رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے دوستو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالم بادشاہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے جو یہ پڑھے گا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور تیسری بات، تمام لوگ خوش ہو جائیے، جو بندہ یہ پڑھے گا قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں داخل کرائیں گے، بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ کون، کس کے لیے؟ جو پڑھتا ہے رضیت باللہ ربن، اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، دین سے میں راضی ہو گیا، اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا۔ خالی اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر اس کا جنت میں داخل کرائیں گے۔ وہ سبحان اللہ، یہ معاملہ ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکا اذکار میں اپنی زبانوں کو رکھیے دوستو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، بول رہے یہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، یہ ڈھال کا کام کرے گا، یہ ذکر جو پڑھے گا جہنم کی ڈھال کا کام کرے گا، بول رہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی یہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک جھاڑ لگائیں گے، بول رہے جنت کے لیے اس بندے کے لیے جھاڑ لگائیں گے، ایک کھجور کا درخت لگائیں گے، بول رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی وہ جھاڑ کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ گھوڑے کے اوپر گھوڑا سوار اگر گھوڑا سواری کرے گا تو وہ گھوڑا سوار اس جھاڑ کی جو مسافت ہے اس کو پار کرنے کے لیے اس کو 100 سال لگیں گے، بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ کتنا بڑا جھاڑ ہوگا؟ اس جھاڑ کی مسافت پار کرنے کے لیے 100 سال لگیں گے اگر گھوڑا سوار گھوڑے پہ سوار ہوگا۔ اتنا بڑا درخت اس کے لیے لگایا جائے گا جو پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابو ہریرہ حریص تھے۔ ابو ہریرہ پوچھے اللہ کے نبی میں اگر 10 مرتبہ پڑھا تو؟ اللہ کے نبی نے کہا 10 جھاڑ اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ پھر ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں اگر 100 مرتبہ پڑھا تو؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تو پڑھتے پڑھتے تھک جائے گا لیکن میرا اللہ دینے کے لیے نہیں تھکے گا، تو پڑھتا جائے گا اللہ تجھ کو دیتا جائے گا، میرا اللہ تھکنے والا نہیں ہے، بولے سبحان اللہ۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، چھوٹے چھوٹے چیزیں ہم کو بتائے گئے، اس کے اوپر عمل پیرا اگر ہو جائیں گے تو ہم کو کیا ہوگا؟ جنت ہم کو ملنے والی ہے۔ لیکن شیطان ہم کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، کوئی بندہ مسجد کے لیے گھر سے وضو کر کے لیے نکلتا ہے تو ایسا ہے کہ جس طریقے سے عمرے کے لیے حج کے لیے احرام باندھ کر نکلنے کا جو ثواب ملتا ہے گھر سے وضو کر کے نکلنے کا اللہ تعالیٰ وہ ثواب دیں گے، بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ ایسے ہمارے اللہ ہے۔ اور جو شخص بخاری کے حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ اس کو نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ وہ بندہ مسجد میں چلا آتا ہے، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا اس کو 27 درجے با جماعت پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم اتوب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے دوستو، لیکن کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتوں کی دعاؤں میں رہیں گے، اور فرشتوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ فرشتے عن الخطا ہوتے ہیں، فرشتوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اگر ہم کو مغفرت چاہیے اور توبہ قبول ہونا ہے اور اللہ کا رحم چاہیے تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ہے۔ وضو گھر سے کرنا ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں رہیں گے۔ اسی لیے کوشش کریے کہ رمضان جانے کے بعد بھی جتنے عمل ہم کر سکتے ہیں کریں، اور جہاں جہاں جو اچھا دین کا کام ہو رہا ہے وہ دین کے کام کے لیے جڑ جائیں۔ جہاں پر مسجدیں بن رہی ہیں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ اس کے اندر داخل کیجیے، کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے کرنا ہے، کیونکہ مسجد کے لیے کچھ کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی گھونسلے کے برابر بھی مسجد کے لیے، گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ بول رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص کیا ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر مسجد بنائے گا، دنیا میں کوئی مسجد دنیا میں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ بول رہے ہیں اسی لیے جب بھی مسجد کا کوئی کام آتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ ہم تو خرچے ایسے ہی کرتے ہیں، دوستوں میں کر دیتے ہیں، وہاں کر دیتے ہیں۔ آج کل تو کھانے میں 2-3 ہزار روپے 4,000 روپے دوست ہم بیٹھ گئے تو کم سے کم اتنا ہو رہا۔ جہاں مسجد کا کام آتا ہے وہاں پر بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ جنت میں گھر بنائیں گے اللہ تعالیٰ، جنت میں گھر بنے گا ہمارے لیے۔ لیکن کیا ہے، مسجد میں کوئی اچھی چیز رہی تو لوگ گھر کو لے کے چلے آ گئے۔ اچھی قرآن ہے، ارے اللہ کے گھر کی چیز ہے جا کے استعمال، ارے آپ بیٹھ کے مسجد میں کرنا ہے۔ اچھی حدیثوں کی بک ہے، مہنگی ہے، مسجد میں بیٹھ کے اس کا مطالعہ کریے۔ گھر کو لے کے چلے گئے تو کیا ہوتا، پھر آپ لے گئے اس وقت اگر کسی کو چاہیے ضرورت ہے وہ نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوتا، پرابلم ہے آتا۔ تو کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، اچھی قرآن ہے یا بڑے حرف کی قرآن ہے یا کوئی احادیث کے بکس ہے، مسجد میں رکھنا ہے چیزاں۔ کیا ہے، حرم میں کئی لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن شریف خرید کے حرم میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں اور اس کا ثواب ملے۔ یا ایسا نہیں ہے کہ مسجد سے چیزاں لے کے چلے آ رہے ہیں، گھر پہ لے کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو گھر مسجد کے لیے جو چاہے آپ کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس شخص کے لیے گھر بنائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر دیا، 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے وہ شخص اگر اچھی تربیت کر کے ان کا نکاح کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا۔ بولے اگر کسی کو بیٹیاں ہیں تو اگر وہ 3 بیٹیاں ہیں، اگر وہ نکاح کر دیا اچھی تربیت دے کے، وہ جنت میں اس طریقے سے، اللہ کے نبی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا وہ اس طریقے سے میرے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ بول رہے ہیں ایک صحابی رسول اٹھ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر 2 بیٹیاں ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا 2 ہے تو 2 کی بھی اگر اچھی پرورش کرے گا، دین کی اچھی پرورش کر کے نکاح کرے گا تو اس کے لیے بھی جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا۔ پھر ایک صحابی بولے اللہ کے نبی 1، تو بولے 1 کے لیے بھی اللہ کے نبی نے کہا۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرورش میں بھی اگر اچھی پرورش کرتے ہیں ہمارے لڑکیوں کی، دین اس کو سکھاتے ہیں۔ آج کل پیدا ہوتے ہی کیا ہے، مدرسے میں پلان کرنے کے بجائے، دین سکھانے کے بجائے کون سا اچھا اسکول ہے اس کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ نہیں، دنیاوی کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے
کیا ہے؟ 3 چیزیں کام میں آنے والی ہے۔ پہلا، قبر میں جانے کے بعد ثواب جاریہ کے طور پہ صرف 3 چیزیں کام میں آنے والی ہے۔ پہلا، کوئی شخص اگر مسجد بنا دیتا ہے یا مسجد میں کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے مصلی حضرات اس سے استفادہ اٹھاتے ہوں، مرنے کے بعد بھی قبر میں اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز، ہم کسی کو قرآن سکھا دیتے ہیں، نماز سکھا دیتے ہیں یا کچھ سورے سکھا دیتے ہیں، وہ پڑھتا رہے گا، وہ پڑھ کے دوسروں کو بھی سکھائے گا، تو کیا ہے؟ وہ دوسری چیز بھی مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ثواب جاریہ کے طور پہ ملتے رہے گی۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو ہماری نظر ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد کس طریقے سے نکلی، کیا نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی کیسے کر رہے ہیں، اس کے اوپر نظر ڈالنا ہے۔ نیک اولاد کو اگر چھوڑ کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ثواب جاریہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو دیتے رہیں گے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے نیک اولاد کو چھوڑ کے جانے کا۔ اور سورہ اخلاص اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے، دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنت میں ہم کو لے جانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے سورہ اخلاص، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ بول رہے ہیں کیا ہے؟ اس شخص کا گھر بنے گا جنت میں جو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کتنی دیر میں ہوتا ہے سورہ اخلاص؟ تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو پڑھ سکتے، تو اس لیے سورہ اخلاص کو آپ جتنے بار ہو سکے پڑھیے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے گھر دیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بولے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ایسے ہی بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی یہ عمل کر لیتا ہے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی بولو سچ بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بولو سچ بولو، کھرا کھرا بولو۔ ہم کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو شخص سچ بولے گا، جو شخص سچ بولے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ بولے اور دوسرا بولے اللہ کے نبی نے کہا جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کرتے ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ کئی لوگوں میں آج کل ہو رہا ہے، کئی لوگ کسی سے پیسے لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وعدہ جب بھی کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو کا مطلب یہ ہے کئی چیزیں ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، کئی چیزیں دیکھنے میں آتے ہیں، اور یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، کئی چیزیں موبائل میں دوستو کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ تو اس سے اگر بچیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے نیک اعمال ہیں وہ اعمال قبول ہوں گے۔ ورنہ کہا گیا، ایک حدیث کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں، میں کل ہی ایک حدیث سن رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اکیلے کے جو اپنے گناہ ہیں، اکیلے کے گناہ، تنہائی کے گناہ سے ہم کو بچنا ہے۔ بول رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اکیلے میں جاتے ہیں تو وہ اکیلے میں اکیلے کے گناہ کرتے ہیں۔ تنہائی کے گناہوں سے بچو بول رہے ہیں۔ جو تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتا کیا ہوگا؟ وہ ڈھیر سارے نیکیاں لے کے جائے گا قیامت کے دن، لیکن ڈھیر سارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اگر تنہائی کے گناہ کیا ہوا ہے تو وہ جو پہاڑ کے جیسے نیکیوں کو روئی کی طرح اچھال کر بکھر دیا جائے گا۔ مطلب روئی کی طرح پہاڑ کے جیسے نیکیاں بکھر جائیں گے اگر تنہائی میں گناہ کریں گے۔ خاص طور پہ موبائل کا جو معاملہ ہے، کئی ینگ بچے ہیں
اب کئی بچوں کے روموں میں موبائل جا رہا ہے، کئی بچیوں کے، تو اس سے بچنا ہے۔ تنہائی کے گناہ سے اگر بچ جائیں گے تو کیا ہے، ہمارے پورے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا، بکھر دیے جائیں گے، مطلب روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، تمہارے اعمال کا کوئی بھی وہ نہیں رہے گا۔ اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو کیا ہے، پہلا اللہ کے نبی نے کہا جب بھی بولو سچ بولو، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے کہا جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ اور تیسرا اللہ کے نبی نے کہا اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور چوتھا اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مطلب زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق